10 کام ہر انسان کو ہر دن ضرور کرنا چاہیے۔ ہم نے اللہ کی بارگاہ کے اندر جانا چھوڑ دیا، رب کو پکارنا چھوڑ دیا، رب کی بارگاہ سے ہم بالکل دور ہو چکے ہیں، دنیا داری میں ایسے کھو چکے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، ہم نے اسلام سے بالکل اپنے رشتے کو ختم کر لیا ہے، جبکہ ہمیں اللہ سے، رسول اللہ سے اور اسلام سے رشتے کو مضبوط کرنا ہے تاکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہماری تمام حاجتوں کو ضرور قبول فرمائے۔ اور ہمیں پورے دن کے اندر یہ کام ضرور کرنا چاہیے، 10 کام جو صبح کو ہر حال میں اگر آپ کریں گے تو پورا دن کیا پوری زندگی آپ کی خوشحال گزرے گی، کبھی آپ کے جو ہے وہ پریشانی الجھنیں آپ کے گھر کا دروازہ نہیں دیکھیں گی۔ کرنا کیا ہے؟ رب کی تسبیح بیان کرنا، صبح اٹھو رب تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھو، یا جو آپ سو سکے، اللہ اکبر، یا کچھ بھی جو آپ کو یاد ہو رب کی تسبیح بیان کرو، یہ ہر حال میں انسان کو کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر رب کا ذکر کرنا چاہیے، یعنی اللہ رب العزت کو یاد کرو، اس کے جو نام ہیں اس کے ذریعے، قرآن مقدس کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، یا اور بھی اس کے جو نام ہیں یا جو وظائف ہیں ان سب کے ذریعے اس کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا، نماز کے لیے وضو کرو، یعنی صبح کو فجر سے پہلے اٹھو اور نماز کے لیے وضو کرو، فجر کی نماز آپ کو ہر حال کے اندر پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کا دن بہتر ہو اور پورا مطلب جو ہے آپ کے کاروبار کے اندر برکت ہو، پوری زندگی آپ کی سکون کے ساتھ میں گزرے۔ اور چوتھے نمبر پر نماز کے وقت میں نماز پڑھنا، یعنی یہ نہیں کہ فجر کی نماز ظہر میں پڑھ لیں، ظہر کی عصر میں پڑھ لیں، یا پورے دن کی نماز اکٹھی عشاء میں پڑھ لیں، ایسا نہیں، بلکہ جو نمازوں کا وقت ہے انہی وقتوں کے اندر آپ کو نماز پڑھنی ہے تاکہ اللہ رب العزت آپ کو اس کا ضرور صلہ عطا فرمائے۔ اور 5ویں نمبر پر آپ کو رزق کے بارے میں پرامن رہیں، جو اللہ رب العزت نے رزق کا وعدہ کیا ہے گا وہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا، تو اس کے لیے آپ کو پرامن رہنا ہے، آپ کو جو ہے وہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائے گا، جب اس نے وعدہ کیا ہے تو آپ کو ضرور ملے گا، تو پرامن رہیں رزق کے بارے میں۔ اور 6 نمبر پر اللہ کی تقسیم پر قناعت کریں، یعنی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اگر پڑوسی کو زیادہ دے دیا تو یہ نہیں کہ اس سے حسد کرنے لگیں، کیونکہ اسے رب نے عطا فرمایا، اگر آپ اس سے حسد جلن کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ رب کی تقسیم پر جو ہے وہ راضی نہیں ہو، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کے دینے پر بھی آپ راضی نہیں ہو۔ اگر کسی کو زیادہ دیا ہے تو اس کا شکر ادا کرو اور اس پر قناعت کرو کہ اللہ رب العزت نے اسے عطا فرمایا اور ہمیں بھی اس کے ذریعے اللہ رب العزت عطا فرمایا، کہ آپ کو اس جگہ پر حسد نہیں کرنا ہے، تو بلکہ اللہ کی تقسیم پر قناعت کرنا چاہیے۔ اور 7واں، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، یہی انسان کے اندر بالکل نہیں ہے۔ اللہ نے جب بہت کچھ عطا فرمایا تو ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اور جب ہمیں چھین لیا تو ہم ناشکرے بن جاتے ہیں اور اس پر بھروسہ بالکل نہیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کا وعدہ کیا ہے وہ ضرور ہمیں عطا فرمائے گا، تو اس لیے اللہ رب العزت پر آپ کو بھروسہ پورا یقین کے ساتھ میں رکھنا ہے۔ اور 8ویں نمبر پر اللہ کے احکام کے سلسلے میں صبر کریں، جو اللہ رب العزت نے احکام دیے ہیں صبر کے ساتھ میں اس پر ڈٹے رہیں۔ اور 9ویں نمبر پر اللہ کا شکر کرنا ہے، یہ ہر حال میں انسان کو کرنا چاہیے، اگر زیادہ ملے تب بھی، اگر کم ملے تب بھی، کیونکہ اللہ رب العزت جب جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اتنا دیتا ہے، یہ نہیں اگر کسی کو مالدار بنایا تو وہ غریب نہیں ہو سکتا، یا جو غریب ہے وہ مالدار نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ رب العزت نے جو آپ کو دیا اس پر شکر کرو، چاہے زیادہ دیا ہے یا کم دیا ہے تو اس پر بھی شکر ادا کرو، اللہ رب العزت آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور 10ویں نمبر پر پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، یعنی حرام کی چیزیں یا کسی کا چھین کر، کسی کا ظلم کر کے کسی پہ، یا کسی کا حق مارنے کے بعد میں کھانا، اس سے جو ہے رب خوش نہیں ہوگا، تو یہ ہر حال میں انسان کو صبح یہ کام کرنے چاہیے، پاکیزہ چیزوں میں سے کھانا چاہیے اور سارے نیک اعمال کرو، نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، انشاءاللہ کبھی آپ کی زندگی میں برا دن یا برا وقت نہیں آنے والا ہے۔